خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل 4200 پوائنٹس کے اوپر لوگ نکلے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4200 پوائنٹ میں سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اور کس لیے نکلے؟ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے، آئین کے لیے نکلے، اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے. اور وہ کیوں نکلے وہ پھر بھی یہ آئین کا کئی دفعہ کئی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، ملک کا قانون بنتا ہے ملک کے آئین سے. آئین فیصلہ کرتا ہے کہ ملک میں ہر ادارے کا کیا رول ہے، ہر انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. یعنی ساری جو ملک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، وہ ساری نکلتی ہے آئین سے. تو جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو جو نظریہ ضرورت ہے، یہ جو پاکستان میں ہم آج تک حقیقی آزادی نہیں لے سکے، یہ نظریہ ضرورت جب آتا ہے تو یہ آئین کو ختم کر کے آتا ہے. اور نظریہ ضرورت کبھی آزاد معاشروں میں نہیں آتا، صرف غلام معاشروں میں نظریہ ضرورت آتا ہے. جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے تھے، لوگوں کے عوام کے لیے اور تھے. تو انگریز کو جو اپنے لیے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی تھی اور وہ اپنے برابر نہیں ان کو سمجھتا تھا، وہ اوپر تھا اور لوگ نیچے تھے. انگریز کے لیے اور قانون تھا، لوگوں کے لیے دوسرا قانون تھا. تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائے جو کہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی؟ آتے ساتھ ہی مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کا مطلب وہی کہ جو اوپر جس نے قبضہ کیا، جس فوج نے، وہ قانون کے اوپر چلے گئے. ان کے لیے پاکستان کے آئین کو ختم کرنا پڑا. تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے، طاقتور اپنے قانون بناتا گیا. اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا، وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا. میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے، وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا. اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی FSF، وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے، مخالفین کو ڈراتے دھمکاتے جیلوں میں ڈالتے تھے. یہ شروع میں تاریخ ہے. کیونکہ مارشل لا کے بعد جب سویلین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا. اور پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا، پھر ختم ہو گیا آئین. اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد، تو اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئے. تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں روکنے کے لیے. لہٰذا سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر. اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک بڑا دیانتدار ہمارے چیف جسٹس تھے، ان کو بھگایا گیا باقاعدہ سپریم کورٹ سے. اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے. اور پھر پیسہ چلایا بریف کیس سے، ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا. اور تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی، جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں عدالت کون ہے ہمیں پوچھنے کے لیے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی، یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا، کیسز ختم کرو. ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، پینما کی وجہ سے جو پھنسے تھے، وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں. تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئے تھے. پھر 2 سال انکوائری چلی، عدالت میں چلی، پھر JIT بنی. اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ 4 مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں. اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ملک کا، دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے. ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اس کا کبھی جواب نہیں دیا. کہتے وہ یہ ہیں کہ جرت کیسے پڑی ہمارا، کسی نے ہمیں سزا دے دی. تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے، ہم کوئی خاص لوگ تھے
کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی. تو یہ ہے ملک کا مسئلہ. ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا. میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے، پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی، عدل اور انصاف قائم کیا. اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ. آج دنیا میں کوئی اب ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے، جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے. تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جو پاکستان میں آج. اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں. اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، اس کے لیے 4200 جگہ پہ لوگ نکلے. اور ساروں نے، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے. اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سارے دنیا کے اندر ججز، پاکستان کے ججز، وکیل سب سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ کرپشن کیسز کے اوپر بیل پہ ہے، یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی، اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے. کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں. یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دی. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو اس لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا.
سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی، اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جب کہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں، وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی، عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے میں پھر سے کہتا ہوں دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹیں ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جو لوگوں کے آج حالات ہے، پھر سے میں بتا دوں 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے. اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے، تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا، جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے، اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، کیسز اور کرنے ہیں. کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا، جیلوں میں پھرایا، کدھر سے کدھر، بکھر، پھر اسلام آباد، پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور لے کے آئے، تشدد کیا اس کے اوپر، پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور. تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا DI خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا. انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں، میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں. بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں، 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں. اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے، اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں
کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے اوپر نکلا ہے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں اس سے تحریک نہیں رکنے لگی, اس کو اور تیزی سے اوپر جا رہی ہے, لیکن اس سے ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں ہوا, آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا, وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی, اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں, کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے, رول آف لاء کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے, اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے, وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں, سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے, میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. اور کیونکہ وہ غلام ہے شہباز شریف کا, وہ پولیس والا نہیں ہے. پولیس کتاب پہ چلتی ہے, رول آف لاء پہ چلتی ہے, پولیس کے قانون لکھے ہوئے کتاب میں ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلام ہے شہباز شریف کا, مجرم شہباز شریف کا, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا جیل میں, لہٰذا اس کے گندے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہی آدمی ملوث تھا ڈرٹی ہیری کے ساتھ مجھے جوڈیشل کمیشن میں مروانے کے لیے, یہ اس کے اندر بھی شامل تھا. اس نے مل کے جو ہمارے اسلام آباد کی کوئی 500 ورکرز کو پکڑ چکا ہے, باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں, پکڑتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ کیا یہ جیتیں گے چور الیکشنز؟ میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی. اور یہ آپ جیل ہوگی, کسی بھی جو ماہر بھی نہیں ہے پولیٹکس کا, جو اکانومسٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ تاریخ معاف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. میر جعفر چھوٹا نام ہے, میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا. میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا, میں پھر کہتا ہوں دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. اس ملک کو سارے مل کے ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط, کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان فارن منسٹر کو, کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے, کیا اس نے جا کے کوئی کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر, کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے, یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہے. کم از کم 2-3 لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا, اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے, دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں, ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ, مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا, اس کو ہٹائیں, الیکشنز کروائیں, عوام کے اوپر چھوڑیں.
فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے، اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے، وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی، اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے۔ میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی، کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم۔ اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے۔ شکریہ۔